الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے باغ فدق کی وراثت کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دور صدیقی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائیں، اور وہ باغ فدق جو خیبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا تھا، اس کی وراثت کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے یہ حدیث پاک پیش فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم یعنی انبیاء اپنے وصال کے بعد کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کو بیان کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق کی وراثت دینے سے معذرت کر لی کہ چونکہ حدیث پاک میں حضور نے فرما دیا کہ انبیاء اپنے وصال کے بعد کسی کو وارث نہیں کرتے، بلکہ جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لہذا اس حدیث پاک کی روح سے اب باغ فدق کے اوپر ازروع شرع وراثت تو جاری نہیں ہوگی، لہذا یہ باغ فدق اب غربا، مساکین اور فقراء پر صدقہ ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اپنے وصال کے بعد کسی کو وارث نہیں کرتے۔ جبکہ اس کے برعکس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اے میرے رب مجھے ایک ولی یعنی بیٹا عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں ایک نبی نے رب کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی کہ الہی ایسی اولاد عطا فرما کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اپنے بعد وارث چھوڑ کر جاتے ہیں اور ان کی وراثت بھی جاری ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس حضرت ابو بکر صدیق کی حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ انبیاء اپنے وصال کے بعد کسی کو وارث نہیں کرتے۔ آیت اور حدیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں وراثت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی وراثت اور ایک مالی وراثت۔ انبیاء علیہم السلام اپنے وصال کے بعد کسی کو بھی مال کا وارث نہیں بناتے، بلکہ ان کا جو بھی مال ان کے وصال کے بعد موجود ہوتا ہے وہ غربا اور مساکین پر صدقہ ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس انبیاء اپنے علم کا وارث اپنی امتوں کو بنا کر چھوڑتے ہیں۔ تو اب جس حدیث یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی حدیث میں فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو مال کا وارث نہیں بناتے۔ اور جس آیت میں فرمایا گیا کہ الہی مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، تو اس کا مطلب مالی وراثت نہیں بلکہ علمی وراثت ہے کہ الہی ایسی اولاد عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کے علم کی وارث بنے۔ تو لہٰذا اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیت اور حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔